یہاں تک کہ بعض اوقات پورا عالم بن جاتے ہیں اور قرآن کریم کا صحیح پڑھنے کا طریقہ نہیں۔ دوسرا حق اس کا قرآن کریم کو سمجھنا ہے۔ کتنا وقت ہم اپنی زندگی کا قرآن کریم کو سمجھنے میں خرچ کرتے ہیں۔ فلا یتدبرون القرآن، قرآن یہ نہیں کہ ایک مرتبہ سمجھ کر بیٹھ گئے، یہ مستقل تدبر والی چیز کہ زندگی بھر انسان اس کے معانی، اس کے مضمرات اور اس کے اندر پوشیدہ معارف کو سوچ سمجھ کر پڑھے۔ اس میں بھی ہماری اگر اپنے اوپر نظر ڈالیں تو قرآن کے تدبر میں ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور مولانا عریف جالندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو قرآن کریم کے الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے جو بہترین نکات بیان فرما رہے تھے، تو وہ تدبر سے حاصل ہوتے ہیں، بزرگوں کے فیض سے حاصل ہوتے ہیں، بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کا تیسرا حق اس پر عمل کر اور اس کے لیے ہمیں ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم کس حد تک قرآن کریم کے احکام پر عمل پیرا ہیں۔ چوتھا حق اس کا پیغام پہنچانا، اور جیسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، یہ بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو۔ اس امت کے حکم کو ہم کس طرح بجا لا رہے ہیں، اس کے راستے میں مشکلات سے کس طرح ہم ڈر جاتے ہیں، کس طرح حوصلہ ہار دیتے ہیں، اس سب کا ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور اس کے نتیجے میں اپنے روزانہ کے معمولات میں قرآن کریم کو ان چاروں حقوق کے ساتھ اپنانے اور اپنی زندگی کا رہنما بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بہت ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارا آخری سہارا ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے اذ یقول الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے بجائے شکایت پیش فرمائیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو بس پوچھ ڈال دیا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس قوم میں شامل نہ فرمائے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہنا۔ بہر صورت یہ تقریب الحمدللہ بڑی بابرکت، بڑی پرنور، اور مولانا ابراہیم صاحب بھی نہیں، حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب دامت برکاتہم کے لیے بھی بہت ہی خوش قسمتی کی تقریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے اور پورے خاندان کے لیے اس کی سعادت مقدر فرمائے، اور یہ بچے جو ماشاءاللہ قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں، ان کو اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کا جو فریضہ اپنے لیے لیا، اپنے ذمے لیا تھا، اس فریضے کو ادائیگی کے لیے ان کو وسیلہ بنائے۔ ایک کتنی بڑی عظیم سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بچوں کو قرآن کریم کے انوار و برکات سے سرفراز فرمائے، پورے خاندان کو سرفراز فرمائے۔ اب ہم سب دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد